أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے بچوں، آج کا کلاس ہے ایس ایس سوشل اسٹڈی کلاس چہارم کا، اور آج کا ٹاپک وہ ہے ریاست اور حکومت. جس طرح کے پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے ریاست کی بھی تعریف کی تھی اور حکومت کی بھی تعریف کی تھی. آج چونکہ حاصلات تعلم کے اعتبار سے ہمارے لیے پہلا ہے ریاست اور حکومت میں فرق، یہ ٹاپک، اور اسی طرح حکومت کی ستون اور مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کا تعارف. چونکہ آج ہم بحث کریں گے پہلا، وہ ہے ریاست اور حکومت میں، اس کو بھی سیکھنا ہے. دوسرا ہے حکومت کے ستون، یعنی حکومت کے کتنے برانچز ہیں، جس سے حکومت کا کیا ذمہ داریاں، جس سے بھی آپ اس کو تعبیر کر لیں تو ان کے 3 ستون، اور وہی 3 ستون مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، ان کا تعارف ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں ریاست اور حکومت میں فرق، اس کی طرف آتے ہیں. اب ریاست، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ریاست 4 چیزوں کا نام ہے. ان میں پہلا کہ ریاست کے لیے مستقل اپنا خطہ و جغرافیہ کا ہونا انتہائی لازم اور ضروری ہے. پہلا، ریاست کے لیے پہلی شرط کہ اس کا اپنا خطہ اور جغرافیہ ہو. دوسرا، اس خطے اور جغرافیہ پر مستقل آبادی موجود ہو، یعنی لوگ وہاں پر رہ رہے ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر حکومت، یعنی انتظام چلانے والے لوگ، مستقل حکومت ہو، اور اسی طرح وہ حکومت کیا ہو، اقتدار اعلیٰ، یعنی خود مختار ہو، خود اپنے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہو، کسی کے دباؤ میں نہ آتا ہو. تو گویا اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ریاست کے 4 عناصر یا ریاست کے عناصر بیان کریں، تو بتا دے کہ ریاست 4 عناصر کا نام ہے، ریاست 4 چیزوں کا نام ہے. پہلا یہ ہے کہ خطہ ہو، دوسرا اس خطے پر مستقل آبادی ہو، تیسرا اس پر حکومت ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ حکومت خود مختار ہو. یہ ریاست ہے. اب آپ سے پوچھے گا کہ حکومت کسے کہتے ہیں؟ ریاست کی، چلو یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ 4 عناصر کا نام یہ ریاست ہے. اب ان 4 چیزوں پر جو مشتمل ہے وہ ریاست ہوگا. لیکن اب حکومت، تو آپ نے کہنا ہے کہ حکومت سے مراد وہ گروہ، لوگوں کا وہ گروہ جو اس ریاستی انتظامی امور کو چلانے والے ہیں. سمجھے بات؟ یعنی اس ریاست کے انتظامی امور کو چلانے والے لوگوں کو حکومت کہا جاتا ہے. سمجھے بات؟ اب جب آپ نے یہ تعریف سیکھ لیا، اب حکومت کے 3 ستون وہ درجہ ذیل ہے. ان میں پہلا مقننہ. اب مقننہ سے کیا مراد ہے؟ مقننہ سے مراد قوانین بنانے والے لوگ. سمجھے بات؟ چونکہ وہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، ریاستی انتظامی امور کو چلانے کے لیے، اور اسی طرح دیگر معاملات کے لیے قوانین بناتے ہیں، خارجی اسی طرح خارجی پالیسی کے اعتبار سے، اور اسی طرح اندرونی اعتبار سے. وہ ضرورت کے وقت وہ قانون کو بناتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقننہ. اور مقننہ کے لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ حالات حاضرہ اور ضرورت کے وقت، ضرورت کے تحت وہ ترامیم بھی کر سکتے ہیں موجودہ قوانین میں. تو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقننہ. اب دوسرا ہے انتظامیہ. اب انتظامیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس بنائی ہوئے قوانین پر عمل درآمد کرتے ہو، یعنی ان قوانین کی روشنی میں لوگوں کے مالوں کا تحفظ، یا اسی طرح قوانین کو نافذ کرتے ہیں، چاہے وہ اداروں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خارجی پالیسی کے اعتبار سے ہو، یا اندرونی پالیسی کے اعتبار سے ہو. باہر تقدیر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انتظامیہ سے مراد، تو آپ بتا دیں مقننہ کے بنائی ہوئے قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو لوگ ہیں اسے انتظامیہ کہا جاتا ہے.
تو یاد رکھے بیٹا انتظامیہ ایک قومی سطح پر ہوتی ہے اور ایک صوبائی سطح پر ہوتی ہے. ان میں سب سے بڑا سربراہ قومی اعتبار سے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. چونکہ وزیر اعظم پاکستان آج کل وہ شہباز شریف ہے تو وہ اس انتظامیہ کا سب سے بڑا سربراہ ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے صوبائی، اور صوبائی جس کو ہم صوبائی یعنی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں. تو آج کل ہمارے خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہے سہیل خان افریدی. تو لہٰذا ان کے ساتھ وزیر اعظم اور ان کا ٹیم اور ان کے گروہ وہ اس انتظامی امور میں کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. اسی طرح صوبائی اعتبار سے بھی وہ ان قوانین کو نافذ کرتے ہیں. اور اسی طرح تیسرا ہمارے ساتھ ہے عدلیہ. اب عدلیہ کا مطلب کیا ہے؟ عدلیہ کا مطلب ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. یہ ایسا ادارہ ہے اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ بنائی ہوئے قوانین کی روشنی میں لوگوں کے مال کا تحفظ کرے، لوگوں کی عظمت اور عزت کی تحفظ کرے، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، اور اسی طرح تنازعات کو حل کرے، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے قومی اعتبار سے عدلیہ. تو قومی اعتبار سے حکومت نے جو عدلیہ بنایا ہے ادارہ اسے نام دیا ہے سپریم کورٹ. اور اسی طرح جو صوبائی اعتبار سے ہے وہ ہے ہائی کورٹ. یعنی اگر کوئی فیصلہ ہائی کورٹ میں کیا جائے اور اس میں کسی کا کوئی اعتراض ہو یا اس نے خدا نخواستہ وہ انصاف پر مبنی نہ کیا ہو تو یاد رکھے پھر وہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. تو بیٹا ریاست کے یہ تین امور ہو گئے، تین ستون ہو گئے. ان میں پہلا ہے مقننہ یعنی قانون بنانے والے لوگ، دوسرا انتظامیہ نافذ کرنے والے لوگ، عدلیہ ان قوانین کی حفاظت کرنے والے لوگ یعنی ان کو جو لوگ نافذ نہیں کرتے ان کے خلاف فیصلہ دینا یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو حکومت نے بنائے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، عدلیہ. تو یاد رکھے بیٹا ہمارے پاس آج تین ایسے لوگ ہیں. ان میں پہلا حکومت اور حکومت، ریاست اور حکومت میں فرق، دوسرا مقننہ انتظامیہ عدلیہ ان کا تعارفات، اور چوتھا ہے حکومت کے ستون. تو یاد رکھیں ان کو اپنے ساتھ لکھے بھی اور یاد بھی کریں، اور انشاءاللہ آن لائن کلاس کے ذریعے ہم اس میں سوالات کریں گے اس سے.